اب تم جہنم کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات تو امتحان کی وہاں تھی، اس امتحان میں تم فیل ہو گئے ہو. اور آج سنو تمہارے لیے کیا ہے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج تم چکھو جہنم کے اس عذاب کو چکھو. آج ہم نے تمہیں اس طرح ہی بھلا دیا ہے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا. اللہ اکبر. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، آج نمازیں نہیں پڑھتے، آج اللہ کا کلام نہیں پڑھتے، آج اللہ کی یاد کو چھوڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، قیامت والے دن اللہ ان کو اندھا کر دے گا اور وہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے میرے رب، مجھے آج تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتا وكذلك اليوم تنسى. دنیا میں تیرے پاس میری آیات آتی تھی، تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. دنیا میں میری آیتوں کو تو نے بھلا دیا، آج ہم نے تمہیں نسیاں منسیہ کر دیا، آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. تو میرے بھائی، اللہ کی کتاب بول بول کے بتا رہی ہے، اللہ کا کلام زندہ و جاوید ہے قیامت تک. یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کی آیات آتی ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے. ڈریں ہم اس بات، اس وقت سے، اس دن سے کہ جس دن اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو ایسا کہہ دیا جائے کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں اور تم نے ان کو بھلا دیا، میں نے تمہیں بھلا دیا. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو میں اور آپ پوچھیں، اپنا انالیسس کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں. ہم میں سے کتنے ہیں خوش نصیب جو نماز پڑھتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی آیات نہیں ہے؟ اللہ نے بار بار ان آیات کو حکم نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ایمان والے مائوں اور بہنوں، اتنے گئے گزرے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ایک نماز تک نہیں پڑھ سکتے، جبکہ پہلے ایمان والوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشتوں کو نوچ دیا گیا. نبی پاک پر پہلے ایمان لانے والوں کو جلتے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا اور ان کو سنگریزوں کی زمین پر گھسیٹا گیا. کیا کیا ظلم ان کو سہنے پڑے، اور آج ہم اتنے سول اور ایسے مسلمان ہیں کہ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا گوارا نہیں کرتے. ایسے مسلمان ہیں ہم. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بول ہمیں کہہ دیا جائے یا ہم وہاں کہہ رہے ہوں رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اے میرے رب، تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا؟ میں دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اسی طریقے سے دنیا میں ہماری آیتیں آتی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، ہم نے تمہیں بھلا دیا. اللہ اکبر. تو میرے اور آپ کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم چکھو اس جہنم کے عذاب کو جس طرح تم نے بھلا دیا تھا. لقاء یومکم ھذا، اس آخرت کے دن کو تم دنیا میں بھلا چکے تھے، اس بلانے کے جرم کی پداش میں تم عذاب کو چکھو. انا نسیناکم، ہم نے تمہیں بلا دیا ہے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشہ کے اس عذاب کو چکھتے رہو اس وجہ سے جو تم برے اعمال کر کے آئے ہو. اب دیکھیں ایمان والوں کی کیفیت کیا ہے.
ایمان والا کون ہے بھائی؟ میں اور آپ میں سے ہر کوئی مسلمان بندہ چاہتا ہے نا کہ ہم ایمان والے بنیں. سب کا ارادہ ہے جی، سب میرے دوستوں کا، میری ماؤں بہنوں کا بھی ہے. تو سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. انما یؤمن بآیاتنا الذین، مومن تو صرف وہ ہے، مومن تو صرف وہ ہے، مومن تو صرف وہ ہے اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. مومن تو صرف وہ ہے کہ یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر وہ اس طرح سے ایمان لاتا ہے، اس طرح سے ایمان رکھتا ہے. اذا ذکروا بها، جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا کے جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، وہ ہمارا حکم سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، ہمارا آرڈر اور حکم سن کر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، تسبیحات شروع کر دیتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور مومن تو وہ ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہاں تکبر بلا کس معنی میں آیا ہے؟ اسی معنی میں آیا ہے جو وہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی ہے. اے فرشتوں کی جماعت، یہ جن تھا، ابلیس جن تھا. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جن تھا، اتنی عبادت کر چکا تھا کہ یہ فرشتوں کے صف میں کنسیڈر ہوتا تھا، فرشتوں کے صف میں کھڑا ہوتا تھا. اور جب فرشتوں کو حکم ہوا، اہل آسمان سب کو حکم ہوا کہ اب ہمارا آرڈر یہ ہے، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اشرف المخلوقات بنا دی اپنے ہاتھوں سے. اب اس آدم علیہ السلام کے اس جسم میں جو ہی میں روح پھونکوں، بس میرا آرڈر ہے کہ ادھر سے روح پھونکوں اور ادھر سے تم نے سب نے سجدہ ریز ہو جانا ہے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے فرشتوں نے یک بارگی سجدہ کر دیا. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک سجدے کا انکار اس نے کیا تھا. سجدے کا انکار کرنے کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے تکبر کیا تھا. دیکھیں نا جی، میں کئی بار مثال دیتا ہوں، اگر ایک اسٹوڈنٹ ہو، اس کو اس کا استاد کہے ادھر آؤ، تو وہ ادھر آنے کے بجائے وہ اکڑتا ہوا ادھر کو چلا جائے، تو کتنی اکڑ ہے اس کی، ہے نا اکڑ. ادھر اللہ کہیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ، اور وہ اکڑتا ہوا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اکڑتا ہوا جاتا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى، ثم ذهب الى اهله يتمطى، اس کو کہا جاتا تھا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ، نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ. لیکن یہ مسجد کی طرف نہیں آتا تھا. ذهب الى اهله يتمطى، اپنے گھر کو جاتا تھا اکڑتا ہوا. جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، اٹ سیلف وہ تکبر کر رہا ہے، اکڑ ہے اس کے اندر، اکڑ. اپنے مالک کا عاجز ہوتا، اپنے مالک کی بات کو ماننے والا ہوتا، ادھر اللہ کا حکم ہوتا اور ادھر اس کی گردن جھکی ہوتی، پھر تو یہ ہوتا عاجز، پھر تو یہ ہوتا بندہ مومن. لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ اپنے رب کا حکم بھی سنتا ہے، مانتا بھی نہیں ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها